السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ پیچھے جو ایک لیکچر گزرا ہے سورہ الاعراف پر، وہ 1 سے 10 آیات پر مبنی تھا۔ 11 نمبر کی آیت سے آدم اور ابلیس سے متعلق بیان چل رہا ہے اور یہ 27 نمبر آیت تک چلے گا۔ پیچھے سورہ البقرہ میں بھی یہ تفصیلی بیان آیا ہے اور اب سورہ الاعراف میں بھی یہ بیان تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ابلیس اور آدم سے ریلیٹڈ بیان سورہ البقرہ میں بھی آ چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، اور اب یہی بیان جو ہے دوبارہ سے سورہ الاعراف میں بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ سورہ البقرہ کے جو ہمارے شروع کے جو لیکچرز ہیں وہ ہیپ ہیزرڈلی شروع ہوئے تھے، کسی تیاری کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ جو اس کے بعد جو خاص طور پر سورہ آل عمران ہے تو اس کے بعد باضابطہ طور پر ہمارے جو لیکچر ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ کیے گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جب ہم سورہ الاعراف کے اوپر آئے تو وہ وہاں جا کے کلیئر ہوئی، تو اس لیے یہ جو نریٹو ہے یہ سورہ بقرہ سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس میں ہم رجوع کریں گے قرآن کی طرف۔ تو پہلے جو چیزیں تھیں ہماری اپنی بھی تحقیق تھی، اوروں کی بھی تحقیق تھی، اس کی روح سے ہم نے چیزیں پیش کی تھیں، لیکن جب قرآن کے اندر کوئی چیز آ گئی تو پھر ہمیں اپنی طرف سے کوئی خیالی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان سے اوائڈ کریں گے۔ تفسیروں میں یہی ہوتا ہے، اور ہماری جو ٹرانسلیشن ہے اس کا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ ہم وہی ٹرانسلیشن پیش کریں گے جس کا ثبوت قرآن سے ہو، جس کا ثبوت روایات سے ہو، روایات پر مبنی تفسیروں سے ہو، اس سے ہم اوائڈ کریں گے۔ تو شروع میں یہ چیزیں کچھ ایسی ہوئیں کہ وہ بھی تحقیقی تھی، لیکن جب قرآن کی ایک واضح آیات آ گئیں تو اس کے اوپر پھر ہماری اپنی کوئی خیالات کی کسی طرح کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آگے ہم جب یہ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ ایکچولی یہ جو قصہ آدم ہے یہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سے مراد ہے انسانوں کو، تمام بنی نوع انسان، مین کائنڈ۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھکو۔ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے سوا سب جھک گئے لیکن ابلیس نہیں جھکا۔ تو یہ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ جھکنا عملی طور پر فزیکلی بھی جھکنا ہوتا ہے، اور کسی قانون کے سامنے بھی خود کو جھکانا ہوتا ہے، کسی کی عظمت کے پیش نظر بھی انسان جھکتے ہیں۔ یعنی جھکنا جو ہے یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف نوعیت ہیں ان کی۔ قرآن کا یہ جو انداز ہے بات کرنے کا، وہاں پر کوئی تعظیمی طور پر جھکنا نہیں ہے، فزیکلی جھکنا نہیں ہے کہ فزیکلی اللہ نے آدم کو سامنے بٹھا کے ملائکہ کو کچھ سجدہ کرایا، اور جو سجدہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم ایسے ہتھیلیاں رکھتے ہیں زمین کے اوپر اور اپنی پیشانی، ناک، پورا منہ نیچے زمین کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ مذہب کی روح سے یہ جو ٹرمز ہے یہ ایسے ہے، لیکن لفظ قرآن کا ہی ہے، لیکن اس سے جو کانسیپٹ بنایا، اس کی جو فزیکلی جو اس کی شیپ بنائی وہ تو ہم نے بنائی نا۔ اللہ نے تو ایسی ترکیب بیان نہیں ہوئی کہ سجدہ کا مطلب یہ ہو کہ دونوں ہتھیلیاں زمین کے اوپر رکھنی ہیں اور ماتھا زمین کے اوپر رکھنا ہے، ناک زمین کے اوپر رکھنا ہے، اور ایسے زمین کے اوپر اس طرح اپنے سر کو جھکانا ہے۔ یہ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہم نے بنایا، یہ شکل و صورت سجدے کی ہم نے بنائی۔ بیسیکلی جو سجدہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا۔ یہاں پر آدم کے سامنے جھکنا ہے تو وہ اس کے حکم کے سامنے جھکنا کہ آدم جو کچھ بھی کرے ملائکہ جو ہیں وہ ان کی تعمیل کریں۔ بیسیکلی یہاں پر یہ مطلب آ رہا ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارا آنکھوں دیکھا نہیں ہے، یہ تو اتنا قدیم واقعہ ہے کہ ہم اس کے سال بھی نہیں گن سکتے
کہ کتنے ہزار سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے یہ واقعہ ہوا. ابھی انسان نے تو شعور کی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، ابھی تو انسان کو وہ پیدا ہی کیا تھا، ابھی اس طرح وہ مہذب زندگی میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اتنی قدیم چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، تو اس کو ایک یوں کہہ لیں کہ تمثیل کے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. جیسے ایک سٹیج ہے، اس کے اوپر مختلف کریکٹر ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کا انداز یہاں پر اس طرح کا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے جھکو، لیکن ابلیس کے سوا کیا ہوا کہ سب جھک گئے لیکن ابلیس نہیں جھکا. اس کے لیے قرآن کے اندر یہ لفظ ہے کہ لم یکم من الساجدین، لیکن وہ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا. یہاں پر یہ 11 نمبر کی آیت ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم پیش کر دیتے ہیں کہ ابلیس کون تھا اور اس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیوں کیا. یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ پھر ابلیس کون ہے اور اس نے جھکنے سے انکار کیوں کیا. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. ہم اسی کی روح سے چیز سامنے رکھیں گے، بات واضح ہو جائے گی. سورہ الکاف میں ابلیس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. یہ سورہ الکاف جو ہے اس میں 18/50 یہ حوالہ ہے اس کا. اس سلسلے میں سورہ الحجر اس میں بھی تفصیل ہے. اس میں یہ کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جن کو آگ کے شعلہ سے، یعنی جن کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں. پھر ملائکہ سے کہا کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے جھکنا. سب ملائکہ جھک گئے. یہ مختصر ہم نے یہاں سے یوں کہہ لیں کہ خلاصہ لیا ہے. یہ 15/26 سے لے کے 30 آیت تک، یہ سورہ الحجر 15ویں سورت ہے، اس کی 26 سے لے کے 30 تک کا یہ خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہاں پر یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ابلیس کون تھا اور اس نے جھکنے سے انکار کیوں کیا. تو یہ اس کی ریزن آپ کے سامنے آ گئی. وہ قرآن نہیں بتائی، جو بات ابلیس نے کہی وہ قرآن کے اندر آ گئی کہ ریزن کیا تھی، جھکا کیوں. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں سپیریئر ہوں. یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ انفیریئر ہے. تو یہاں پہ بات آ گئی سپیریئر کی اور انفیریئر کی. تو وہ تو خود اس کا ایک خیال تھا نا. اب ہمیں کیوں بتایا گیا؟ ہمیں اس لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ فخر، تکبر، غرور اس میں نہ رہ جانا کہ ہم بڑے کو اعلیٰ خاندان سے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ تمہاری کہیں اس سے تمہاری جو زندگی کا جو زاویہ ہے سوچنے کا، کہیں وہی غلط نہ ہو جائے. ظاہر ہے جب انسان غرور میں ہوتا ہے، فخر میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، خاندانی یہ جو نسب ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم سید فیملی کے ہیں. اس طرح ہیں نا یہ بڑی بڑی جو ذاتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان یا قبیلہ سے ہیں. عربوں میں بھی یہ کہ وہ جو قریش تھے وہ دوسرے انسانوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، ان کو اپنا غلام ہی سمجھتے تھے. تو ہندوؤں میں بھی ہے یہ جو برہمن ہے اور آگے وہ کھشتری ہیں، اس طرح انہوں نے ذات پات کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، بڑے لوگ ان کے آقا ہیں. بڑے لوگوں کے مقابلے میں یا ان کے برابر یہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ انہوں نے طبقاتی امتیازات پیدا کیے ہوئے ہیں. تو قرآن جو ہے اس لیے یہ چیزیں کہہ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ چیز آ جائے کہ ہم کسی بڑے خاندان سے ہیں، کسی بڑے قبیلے سے ہیں، یا ہم نسلی طور پر بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، خاندان کے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یا ان کے جو اب ہمارے جو صالحین ہیں، بزرگان ہیں، ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے. تو ایسا کچھ نہیں. یہ جتنا بھی اس طرح کا فخر، غرور، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. تو یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، مختصر آپ کو ہم نے بتا دیا ہے. اس کے اندر پھر آگے ہم آتے ہیں آیت نمبر 12 کے اوپر. آیت نمبر 12 میں کہ کالا، اللہ نے ابلیس سے کہا
اب پیچھے ہے نا کہ ابلیس نے انکار کر دیا، اب یہاں پر اس سے سوال کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے آدم کے سامنے جھکنے کا کہا تھا تو تجھے کس چیز نے جھکنے سے منع کیا، یا کس چیز نے تجھے روکا اور تو پھر آگے جھکا نہیں؟ اس کے بعد ابلیس کا جواب آتا ہے، قال، ابلیس نے کہا، اب دیکھیں جواب دیکھیں، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ آگے اس نے ریزن بتائی کیسے بہتر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس بہتری کی وجہ کیا ہے، میں کیوں بہتر ہوں۔ الفاظ ہیں خلقتنی من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو مٹی سے، تو مجھے چونکہ آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، وہ انفیریئر ہے۔ یہ اس طرح یہ جو ابلیس ہے اس نے دلیل پیش کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 13 کے اوپر۔ قال، اللہ نے کہا، فہبت منہا، پس تو اس سے اتر جا، فہبت منہا اس تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیونکہ تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے۔ اس کے بعد فخرج، لہذا تو نکل جا، تو نے تکبر کیا ہے، حکم عدولی کی ہے، تو جھکا نہیں ہے، اپنی اکڑ اور غرور میں رہا ہے، تو لہذا تو نکل جا۔ انکا من الصاغرین، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پس تو اس سے اتر جا، اس سے پھر مفسرین نے وہ بنائی کہ جنت جو تھی آسمانوں پہ تھی، تو وہاں سے ان کو اتارا گیا، زمین پر پھینک دیا گیا، اور وہ ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ اس طرح کی وہ چیزیں پھر وہ تفسیروں کی روح سے آئیں۔ اب لفظ ہے فہبت، اگر یہی چیز ہے کہ یہ لفظ بلندی کے لیے ہی بولا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے جب وہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل جو تھے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا، ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ اہبطوا مصرا، کہ جاؤ کسی شہر میں جا کے اترو، اگر تمہیں یہاں کا ماحول، اس کی یہ جو صحرا کی زندگی تمہیں پسند نہیں ہے، یا تم شہر کا آرام اور سکون چاہتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم وہاں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، جو چیزیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہو تمہیں وہاں مل جائیں گی۔ ادھر صحرا میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہاں تو جفا کشی کی زندگی ہے اور یہ جد و جہد ہے، یہاں پر تو تمہیں عسکری تربیت حاصل کرنی ہے، آگے جا کے فلسطین کو فتح کرنا ہے، تو اس کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ تم غلامی کے دور سے نکلو اور حکمرانی کے دور میں آ جاؤ۔ ہم تو تمہیں حکمرانی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمہیں تیاری کرا رہے ہیں۔ یہاں موسیٰ جو ہیں اس کے لیے تمہیں لے کر آئے ہیں صحرا میں، تاکہ تمہیں اس قابل بنایا جائے کہ تم جنگ لڑ سکو، اور فلسطین جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے، اور وہاں پر تم آزادی کے ساتھ رہو، خود مختار ہو کر رہو۔ تو لیکن وہ یہ چیز، اس چیز کے اوپر کس چیز کو ترجیح دے رہے تھے؟ شہر کی زندگی جو آرام دہ ہوتی ہے اس کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ اہبطوا مصرا، کہ جاؤ پھر کسی شہر میں چلے جاؤ۔ تو یہ یہاں پر جو وہی لفظ فہبت ہے، اہبطوا فہبت وہی لفظ ہے، تو بیسیکلی یہ چلے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بلندی سے اترے۔ وہ تو صحرا میں رہ رہے تھے، وہ کون سے آسمانوں پہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ جاؤ تم کسی شہر میں اتر جاؤ؟ تو جیسے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا جو زمین پر رہ رہے تھے، تو ایسے ہی یہ ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ جنت تھی آسمانوں پہ، وہاں پہ وہ آدم اور حوا اور یہ رہتے تھے، وہاں پہ وہ کوئی گندم کا، یعنی گندم، قرآن نے وہ بھی گندم کی بات بھی نہیں کی۔ قرآن میں تو شجرہ کا لفظ ہے، شجرہ درخت کو بولتے ہیں، گندم کا تو درخت ہوتا ہی نہیں، گندم کا تو پودا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تو
شجرہ بولا ہے، شجرہ درخت ہوتا ہے، گندم درخت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے گندم بھی بنا لی، اپنی طرف سے نام جو ہے ہوا کا نام وہ بھی رکھ دیا، قرآن میں نہیں ہے۔ اپنی طرف سے قصہ بنا دیا کہ مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی تو وہ آدم بن گیا، اور پھر آدم کی پسلی سے ہوا کو نکالا۔ مطلب اس طرح کی ببلیکل سٹوریز ہیں، سب جھوٹ ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں یہ چیزیں۔ قرآن کا جو بیان ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ قرآن اس لیے یہ چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ریالٹی آئے، کیونکہ اس طرح کے قصے جو ہیں مذہب کے اندر بہت مشہور ہیں، چاہے وہ یہودی مسلک ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تو قصے کہانیوں کے اوپر ہی مذہب چلتے ہیں نا۔ تو قرآن کریم ان قصے کہانیوں کا جس کی وجہ سے عقائد میں، نظریات میں انسانوں کے وہ تبدیلی آتی جو دین سے دور لے جاتی، قرآن پھر ان حقائق کو پھر بہتر انداز سے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ان کی آئیڈیالوجی بہتر ہو۔ تو کہا کہ پس تو اس سے اتر جا، یعنی یہاں سے چلا جا۔ وہ جو بھی جگہ تھی قرآن نے اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کی، زمین پر ہی تھی، ڈیٹیل نہیں بیان کی کہ وہ کون سا خطہ تھا، کہاں رہتے تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل ضرورت ہے نا اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے آدم کی قبر کتنے، انہوں نے ایک جعلی قبر بھی بنا لی 60 گز کی۔ پہلے یہ جھوٹ بولا کہ آدم کا قد 60 گز تھا، 60 ہاتھ تھا یعنی 60 گز تھا، وہ اس میں روایتوں میں آ گیا، بڑی بڑی معتبر روایت کی کتابوں میں آ گیا، جس کو یہ حدیث کی کتابیں بولتے ہیں۔ وہ اس سے پھر وہ متاثر ہو کے قبر بھی بنا دی 60 گز کی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ غیر حقیقی چیزیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے تو نہیں بتایا کہ آدم کا کتنا قد تھا، 60 گز یا 60 ہاتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان شروع سے ایسے چلے آ رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے قد زیادہ لمبے ہوں گے۔ آج ایوریج ہمارا قد کتنا ہے؟ 5.25 فٹ، 5.5 سے 6 فٹ کے درمیان۔ امریکن جو ہیں ان کے تھوڑے سے قد لمبے ہوتے ہیں، تو نیگرو جو ہوتے ہیں کچھ، ان کے قد لمبے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنے کے لمبے ہوں گے؟ کوئی اتنا ہی آدھے فٹ کا، پونے فٹ کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو انسان ایسے ہی، مطلب اس میں یہ چیز ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تہذیب تمدن ترقی کرتے گئے، تحقیق ترقی کرتی گئی، نئی نئی ڈسکوریز آتی گئیں، سہولیات آتی گئیں، تو انسان کا ماحول بدلتا چلا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ 60 گز سے وہ کم ہوتا وہ 5.25 فٹ یا 5.5 فٹ یا 6.25 فٹ کا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 14 کے اوپر، 14۔ قالا، ابلیس نے کہا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے۔ یہ ابلیس نے کہا، جب اللہ نے کہا تو چلا جا، تو مردود ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے روز قیامت تک مہلت دی جائے۔ یہ اس نے ایک درخواست کی اللہ سے۔ اب اس کے جواب میں اسے کیا کہا گیا؟ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا بلا شبہ تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ جیسے انسانوں کو مہلت دی ہوئی نا اس دنیا میں، کوئی جرم کرتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ کوئی پتھر کا نہیں بن جاتا، فوراً اس کو سزا نہیں مل جاتی، یعنی بیچ میں مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے، انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ابلیس کو بھی مہلت دی گئی۔ جب اس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے بھی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 نمبر، قال، ابلیس نے کہا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کو غور سے سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن آدم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو آدم نے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ایک تو فخر کیا، کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں،
یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں سپیریئر ہوں، ایک یہ چیز کی جھکا نہیں، دوسری یہ چیز پہ، اور تیسری جو سب سے بڑی اس کی جو جرم ہے نا ابلیس کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مان رہا، اس کا الزام اللہ پر دے رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ چونکہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ابلیس ایسا کرتا ہی نہ۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ اس کی آیت تو بالکل یہی ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب اپنی گمراہی کا الزام اللہ پر وہ دے رہا ہے، اپنی غلطی نہیں مان رہا کہ میں جھکا نہیں ہوں، تو اس کا الزام بھی اللہ کے اوپر دے رہا ہے۔ کیوں؟ جو ہڈن میسج ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو اللہ ہے یہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے پاس تو یہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اگر ایسا نہ چاہتا تو میں ایسے گمراہ ہوتا ہی نہ، تو اللہ نے چاہا تو میں گمراہ ہوا، تو اللہ کی مرضی اور منشا تھی تو میں گمراہ ہوا۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتا تھا ابلیس۔ لیکن ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم اگر غلطی کریں تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، صرف تسلیم ہی نہیں کریں، اس کا مداوع کریں، اس کا مداوع کریں، اس سے بہتر اچھے کام کریں۔ وہ غلطی پہلے تو وہ غلطی چھوڑیں، مداوع تو ہو جائے گا نا، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غلطی چھوڑنی ہے، پھر اس کا مداوع کرنا ہے، پھر اس سے کئی بہتر کام کرنے ہیں، تاکہ اچھے کاموں کا جو وزن ہے وہ برے کاموں کے وزن کے اوپر غالب آ جائے، اچھے کاموں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ گناہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے، یہ جو کہتے ہیں مغفرت بخشش، گناہ نہیں ڈیلیٹ ہوتے، جو کچھ آپ نے اچھا یا برا کیا ہے وہ ریکارڈ میں رہے گا، اعمال میں رہے گا، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ فیصلہ اس چیز کے اوپر ہونا ہے کہ اچھے کاموں کا وزن زیادہ ہے یا برے کاموں کا وزن زیادہ ہے۔ اگر اچھے کاموں کا وزن زیادہ ہوا تو برے کام جو ہیں ان کا اثر زائل ہو جائے گا، موجود ہوں گے ریکارڈ میں وہ۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو یہ سمجھے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنی غلطی کا الزام، اپنی گمراہی کا الزام بھی اللہ پر لگا دیا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہنے کے بعد اس نے کیا کہا ابلیس نے؟ الفاظ ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تیری سیدھی راہ پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا۔ سیدھی راہ کے اوپر لوگ جب جا رہے ہوں گے تو میں وہاں پر گھات لگاؤں گا، اور جو لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہوں گے یا چلنے کے لیے اس سیدھی راہ کے اوپر جا رہے ہوں گے، ان کو میں پھر گھات لگا کر ان کو میں اپنی راستے، اپنا جو ابلیسی راستہ ہے نا اس کے اوپر ڈال دوں گا، گمراہی کے راستے کے اوپر۔ اور آگے پھر اس کا جو طریقہ واردات ہے ابلیس کا وہ بتایا گیا ہے اگلی آیت کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 17 نمبر الفاظ ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں لوگوں کو سامنے سے اور پیچھے سے، یہ من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، پھر یہ دو چیزیں ہوں گی، سامنے سے اور پیچھے سے، اور اس کے بعد وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں اور بائیں ہر طرف سے گھیروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا۔ یہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا۔ اس کے بعد اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی یہ جو میں ان کو گھیروں گا، ان کو اپنے راستے پہ ڈال دوں گا، سیدھے راستے سے ان کو ہٹا دوں گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں پھر اللہ کی شکر گزاری کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ان سے کفر برتنے والے ہوں گے، ان نعمتوں کو چھپانے والے ہوں گے، ان نعمتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح کے پھر لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے جب میں ان کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے جب میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ یہ ظاہر یہ خیالات
کے سے تعلق ہے اس کا، عملی طور پر ہتھیار کے ساتھ حملہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن نا اس طرح یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ مذہب کے اندر جو تراجم ہوتے ہیں نا، وہ جو خیالاتی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو خیال سے ہوتی ہیں، ان کو بھی وہ فزیکل بنا دیتے ہیں، اس سے وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خیالات کی تبدیلی ہے کہ میں ان کے خیالات کو، ان کی سوچ کو، ان کی آئیڈیالوجی کو چینج کر دوں۔ ان کا جو راستہ ہے سیدھے راستے کے اوپر چلنا، جو ہدایت کا راستہ، وہ راستہ ہی بدل دوں گا، ان کو نافرمانی والے راستے کے اوپر ڈال دوں گا، گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ ناشکرے ہو جائیں گے، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی نہیں رہیں گے۔ یہ کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے، 18۔ کالا، اللہ نے ابلیس سے کہا، کیا کہا؟ اخرج منہا مذءوما اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ اب دیکھیں ادھر لفظ ہے نا، کیا آیا تھا کہ اترو، اب یہاں پر اس کی خود قرآن وضاحت کر رہا ہے، خود وضاحت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ادھر آیا تھا نا کہ فَاہْبِطْ مِنْہَا، پس تو یہاں سے اتر جا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن اس کے جو صحیح معنی بنیں گے سیاق و سباق کی روح سے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اتر جا اس میں ہے، لیکن چلا جا۔ عربی زبان ہے نا، ہمارا بول چال کا مزاج اور ہے، عرب کے ہاں بول چال کا مزاج اور ہے۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک انداز اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا، بات سمجھنے کا۔ تو ہماری زبان میں اس طرح نہیں بولی جاتی چیزیں، لیکن عربی زبان میں تو یہ ہے نا اس طرح۔ تو اس کو پھر جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم اردو کے مزاج کی روح سے کریں گے نا۔ تو بیسیکلی اس کے اور کئی جو مذہبی تراجم ہیں اس میں لکھا ہوا ہے چلے جا کے معنی، اتر جا کے معنی نہیں کیے ہوئے، کیونکہ بنتے ہی یہی ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا اخرج منہا، یہ یوں کہہ لیں اس کی تفسیر ہوگی، اس کی وضاحت ہوگی، اس کی وضاحت ہوگی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں سے چلا جا۔ یعنی قرآن نے خود ہی اخرج سے اس کی وضاحت کر دی۔ اب اخرج جو ہے وہ اترنا تو نہیں ہوتا نا، خارج ہونا ہوتا ہے، نکل جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آگے، لمن تابعک منہم، لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا۔ ایک تو نے گمراہ اختیار کری، پھر تو سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ کر جب لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور جو تیرے پیچھے لگیں گے وہ بھی تیرے ساتھی ہوں گے نا، لہٰذا وہ تیری پیروی کرنے والے تیرے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ دونوں لوگ یعنی ابلیس اور اس کے پیروکار دونوں کے متعلق اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بیان آگے 27 آیت تک جاری ہے، ہم نے 18 آیت تک اس کو کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کو مزید کھولیں گے، واضح کریں گے۔ شکریہ۔